الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوب ربنا وآلنا وأولانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. آ گیا وہ جس کا نہیں ثانی و رسول، آ گیا وہ جس کا نہیں ثانی و رسول، دین فطرت پر جس کی حکمرانی و رسول، الف الف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى، جس کے پیور حکم آسمانی و رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی و رسول، محفل شفاع کیا وحشت کو برہم کر دیا، فقر کو جس سے حاصل قد غلانی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلبانی کو جس نے عطا کی شائی و رسول، زندگی بر بن کر سپاہی و رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی و رسول، آ گیا وہ جس کا نہیں ثانی و رسول، الف الف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى. کتاب فطرت کے سرور پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، جس کے غلاموں میں بھی نمایاں یوں تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا.
نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا نقاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ تما کما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حمد اور صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے سننے والے مائیں بہنیں بیٹیوں اور میرے ہم مشن ہم فکر ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج جمعے کی نسبت سے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ آج 11 ربیع الاول 1447 ہجری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد بن عبداللہ الہاشمی قریشی، جن کا لقب النبی الامی ہے، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی بعثت گورے اور کالے تمام انسانوں کی طرف ہوئی ہے۔ آپ کی نبوت کا سلسلہ نبوت کو ختم کرنے سے ہوا، آسمان سے وحی آنا موقوف ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول مقرر کیا جائے گا۔ آپ کی امت سب امتوں سے شان اور مرتبے سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت لازم اور آپ کی اتباع پیروی فرض قرار دی گئی ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وسیلہ کوثر، حوض اور مقام محمود اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت عامہ، ختم نبوت اور اطاعت اور محبت کو لزوم اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ان آیات میں ذکر کیا ہے۔
فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا۔ حق کے ساتھ کون آ گیا؟ رسول آ گیا۔ بس تم اس پر ایمان لاؤ اور اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اندر ایک رسول آیا، اور تمہارے اندر اس رسول کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ونذیر، قد جاءکم بشیر ونذیر۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس رسول کی ایک طویل وقفے کے بعد، یعنی رسول آپ کے پاس آتے رہے، اے اہل کتاب تمہارے پاس رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد ہمارا ایک رسول آیا ہے، باقی رسول بھی تھے لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اپنے پیارے محبوب کے بارے میں فرمایا ہمارا ایک رسول، فرمایا ہمارا ایک رسول آیا جو تمہارے لیے ہمارے احکام وضع کر رہا ہے، جو تمہارے لیے ہمارے احکام وضع کر رہا ہے۔ مبادہ یہ کہ ہمارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ تمہاری بات ختم کر دی۔ تو اب تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آ گیا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آ گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آتا، آپ سے کوئی اگر بدتمیزی کرتا تو آپ اس کو ادب کے ساتھ جواب دیتے، آپ کے ساتھ کوئی اگر بدسلوکی کرتا تو آپ اخلاص کے ساتھ اس کے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سختی کرتا تو آپ اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کو دعائیں دے کر رخصت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کو جہان کے لیے رحمت اس لیے بنا کر بھیجا کہ آپ کے دل میں امت کا درد ہے، آپ کے دل میں امت کا غم ہے۔ امت کا غم کیوں نہ ہوتا؟ فرمایا سدرۃ المنتہا کے اوپر جب کہ اللہ رب العالمین نے جب 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے دیے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی میرے اللہ یہ بہت ہے، میری امت اس کو ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 40 پڑھ لو اور 5 مہینے کے روزے رکھ لو۔ پھر فرمایا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے، فرمایا 30 پڑھ لو اور 4 مہینے کے روزے رکھ لو، فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ کم کرتے کرتے اللہ رب العالمین سے تخفیف کرواتے 5 نمازیں 1 مہینے کے روزے رہ گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اور چکر لگا دیجئے اپنے اللہ کے پاس۔ فرمایا بار بار مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے بار بار اپنے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں شرماتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ اتنے شفیق اور مہربان تھے، 6 مہینے کے روزے
اور 50 نمازیں معاف کرواتے 5 نمازیں اور 1 مہینے کے روزے تک لے آئے۔ اتنا بڑا شفیق، اتنا بڑا مہربان کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا جتنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کی ہے۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سارے پیغمبروں کی شفقت سے زیادہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جہاں قرآن پاک ایک طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک معاملے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ کیا کہ عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، عرب کل جاہل تھے، صرف یہود اور عیسائیت یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب تھے، باقی وہ لوگ بت پرست تھے، جاہل تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ ان پڑھی کو ظاہر کیا، فرمایا یہ ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان پر یہ آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب حکمت کی کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ گمراہی میں تھے، اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، 313 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے جس کی یہ پوجا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ان کے اندر آیتیں پڑھ کر ان لوگوں کو بت پرستی سے دور کیا اور بتوں سے نجات دلائی، اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد الرسول اللہ، یہ میرے محبوب ایسے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ایسے رسول ہیں کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ ایسے پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اللہ اللہ کرتے ہوئے گزر گئے، اور زندگی ساری اللہ اللہ کرتے گزار گئی، اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، اور یہ پیغام سنا کر اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں 2 چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ ایک میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا میرا طریقہ، میرا چلنا پھرنا، میرا بیٹھنا اٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا معاملات کرنا، میرا ازواج مطہرات کے ساتھ رہنا سہنا، یہ ساری میری زندگی کی اتباع کرنا۔ اس سے علاوہ تم اگر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے علاوہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اگر دیکھی جائے، آپ کا کیسے بیٹھنا تھا صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے بیت الخلاء میں گئے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے سو رہے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے جاگ رہے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے اٹھتے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے حمامہ پہنتے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے کپڑے پہنتے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے نکلتے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کیسے گفتگو کرتے تھے صحابہ نے محفوظ کر لیا، حتیٰ کہ آپ کی اداؤں کو محفوظ کر دیا۔ بیت الخلاء سے لے کر سونے تک اور سونے سے جاگنے تک زندگی کے ہر شعبہ جات میں آپ کی ادا کو اپنایا۔ یہ تھا طریقہ، اس طریقے کو اپنا کر انہوں نے زندگی گزاری، اس طریقے کو اپنا کر انہوں نے لوگوں کی ترغیب کی، اس طریقے کو اپنا کر صحابہ نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا کے ہر حکم کو اپنے سر آنکھوں میں لیا اور ہر حکم کو انہوں نے ادا کیا، ہر حکم کو دوسروں تک پہنچایا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا۔
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے، آپ کا ایک لمحہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تھا۔ سانس لیتے تھے اس کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، سانس باہر کرتے تھے اس کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں بند ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ آرام کرتے ہیں کہ آپ سو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میں سوتا نہیں ہوں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، سب نظارے دیکھتا ہوں۔ پیارے آقا کی یہ بات ہے، اور صحابہ نے وہ کچھ کر دکھایا، اور اس کے بعد تابعین نے اسی طرح دین دلایا، اسی طرح جس طرح صحابہ نے دلایا اسی طرح تابعین نے دلایا، اسی طرح تابعین نے دلایا۔ اس دین میں نہ ہی کوئی کمی کی، نہ ہی کوئی زیادتی کی، نہ ہی اس میں کوئی چیز داخل کی، نہ ہی اس سے کوئی چیز نکالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد صحابہ کو دیکھنے والوں کا زمانہ بہتر ہے، اور صحابہ کے دیکھنے والوں کے بعد دیکھنے والوں کا زمانہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فتنے کے دروازے کھل جائیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ہر طرف سے طوفان آئے گا۔ اور فرمایا کہ میری امت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور فرقہ وہی کام آئے گا، فرمایا جو میرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا اور تابعین تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے گا، اور وہ دین کا تابع ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اگر کچھ کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی، بابرکت کتاب ہے، اور یہ باقی کتابوں میں باقی مذہب میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ایسے پیارے پیغمبر پر نازل علی عبدہ لا کر جہاں عبدہ کا لفظ لایا، اور یہ عبدہ ہی ضمیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور یہ تمام دنیا کے لیے ایک نذیر ہے۔ فرمایا دنیا کو کے سامنے اس کو رکھا گیا، یہ کتاب نازل کی، اور جہان والوں کو ڈرانے کے لیے نذیرا، جہان والوں کو ڈرانے کے لیے وہ خدا آج بھی موجود ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان لایا تھا، وہ آج ہی موجود ہے۔ اس نے طوفان لا کے بتا دیا کہ میں وہی خدا ہوں جو نوح علیہ السلام کے پوری روحوں کو برباد کر دیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وہ خدا آج میں موجود ہوں، وہ خدا کا نظام آج بھی ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ پتھروں کو بھی پانی بہا کے لے گیا، پہاڑوں کو پانی بہا کے لے گیا، وہ پہاڑ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ یہ دنیا کا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم دنیا کا نظام چلانے والے بن گئے۔ یہ دنیا کا نظام چلانے والی خدا کی ذات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے بغیر یہ نظام نہیں چلتا۔ ہم سے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، قارون کے بارے میں کہتے ہیں اس کی چابیاں جو خزانے کی چابیاں تھی 70,000 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، کتنے 70,000 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اتنا امیر آدمی تھا، اس کے خزانے کی چابیاں تھیں۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی ہے، میرے اللہ اس قارون کو آپ نے اتنی دولت دی، فرعون کو اتنی دولت دی، ان کا میں کیسے مقابلہ کروں؟ فرمایا اسباب تو میں نے ان کو دیے، اختیار نہیں دیا۔ اسباب تو دیے ہیں، اختیار نہیں دیا۔ کیا دیا؟ اسباب دیے ہیں، لیکن اختیار میرے پاس ہے۔ ان کے سب کچھ ہونے کے باوجود یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس سب کے ہونے کے باوجود میرے عذاب سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب میں اس کو ہلاک کرنے پہ آؤں گا یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، دیکھ لینا میں کیسے اس کو تباہ کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کو موقع نہیں ملا، اور یہ کہا
کہ میں ایمان لایا ہارون کے رب پر اور موسیٰ کے رب پر، اس وقت رب العالمین نے فرمایا جاؤ جبریل جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کے منہ کے اوپر کیچڑ مار دو، یہ نہ ہو کہ میری رحمت جوش میں آ جائے میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے بندے سے مہربان، یہ نہ ہو کہ میری رحمت جوش میں آ جائے تو یہ جو کلمات یہ کہہ رہا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا۔